الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ سب تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں جو الرحمن علی العرش استوی ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ رواں دواں ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برے صغیر کے اکثر سیرت نگاروں نے 9 ربیع الاول کو یوم ولادت قرار دیا ہے۔ چند ایک حوالہ جات سماعت فرمائیں۔ ہمارے نبی موسم بہار دوشنبہ کے دن 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین کتاب کا نام ہے، قاضی سلیمان منصور پوری، جلد نمبر 1 صفحہ 43، اور زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ 68، اور مترجم ہے رئیس احمد جعفری۔ 9 ربیع الاول 571 ہجری بروز سموار بعد نماز صبح، یعنی بروز سموار بعد از صبح صادق اور قبل از طلوع آفتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں تشریف لائے۔ 9 ربیع الاول کا تو قاضی سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین میں یہ تاریخ لکھی ہے۔ عبداللہ کی وفات کے بعد چند مہینوں بعد، یعنی عبداللہ کی وفات کے چند مہینوں بعد عین موسم بہار 571 ہجری اپریل 571 ہجری 9 ربیع الاول کو عبداللہ کے گھر فرزند تولد ہوا۔ بوڑھے اور زخم خوردہ عبدالمطلب پوتے کی پیدائش کی خبر سن کر گھر آئے۔ نو مولود کو خانہ کعبہ لے جا کر اس کے لیے دعا مانگی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو تیسری بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول 571 ہجری اس دنیا میں تشریف لائے، یہ تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی جلد نمبر 1 صفحہ 72 پر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح عبداللہ کی وفات کے چند مہینوں بعد عین موسم بہار یعنی اپریل 571 ہجری 9 ربیع الاول کو عبداللہ کے گھر فرزند تولد ہوا۔ بوڑھے اور زخم خوردہ عبدالمطلب پوتے کی پیدائش کی خبر سن کر گھر آئے اور نو مولود کو خانہ کعبہ لے جا کر اس کے لیے دعا مانگی۔ تاریخ اسلام معین الدین احمد ندوی جلد نمبر 1 صفحہ 25 پر یہ بات موجود ہے۔ اور 20 اپریل 571 ہجری کے مطابق 9 ربیع الاول دوشنبہ کی مبارک صبح کو قدسی آسمان پر جگہ جگہ سرگوشیوں میں مصروف تھے، اور آج دعائے خلیل نوید مسیحا مجسم بن کر دنیا میں ظاہر ہوگی۔ محبوب خدا
چودھری افضل حق اس کتاب کے مصنف ہیں اور صفحہ نمبر 20 پر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح ماہ ربیع الاول کی 10 راتیں گزری تھیں کہ دوشنبہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد صفحہ 100 مطبوعہ بیروت۔ 12 ربیع الاول واقعہ فیل کے 55 روز بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ محمود احمد رضوی دین مصطفیٰ کتاب کا نام ہے اور صفحہ 84۔ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز گیتی ہوئے۔ ضیاء القرآن پیر گرم شاہ الازہر جلد نمبر 5 صفحہ 625۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ کتاب کا نام ہے تبرکات صدر الافاضل صفحہ 199۔ مرتبہ حسین الدین سواد اعظم لاہور۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح شیعہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 17 ربیع الاول ہے۔ چنانچہ سید نجم الحسن قراری نے اپنی کتاب 14 ستارے کے صفحہ 28 اور 29 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مسعود رضا خاکی نے مضمون 14 معصومین میں لکھا، فقہ جعفریہ کے علماء کے نزدیک طے شدہ تاریخ ولادت جو ہے وہ 17 ربیع الاول ہے۔ البشر ماہنامہ لاہور، ہادی انسانیت نمبر 1980 فروری صفحہ 50۔ اسی طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولادت کا دن 10 محرم ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ یوم عاشوراء 10 محرم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس دن 10 نبیوں کو 10 فضائل سے مخصوص فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو اونچے مقام پر ٹھہرایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ ملک عطا فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام کو پرانی بیماری سے شفا بخشی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نجات دلائی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، اور ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ بات غنیت الطالبین کے اندر حصہ دوم صفحہ 121 میں پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے مختصر اختلاف آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اب اگر سارے گروہ اپنے اپنی عید منانا شروع کر دیں تو ملک میں ہنگامہ برپا ہو جائے۔ آج صحیح العقیدہ سلفی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسی عید ہے؟ ہر گروہ نے علیحدہ دن مقرر کر رکھا، پھر اس میلادی طبقہ سے کوئی یہ تو پوچھے کہ تم عید میلاد 12 ربیع الاول کو مناتے اور پھر سید اور پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولادت کا دن 10 محرم قرار دیتے ہو۔ اس طرح تو تم پیر صاحب کی حکم عدولی اور نافرمانی کرتے ہو۔ پیر صاحب کی اطاعت و فرما برداری تو تب ہوگی نا کہ اگر تم 10 محرم کو بھی جلوس نکالو، شیعہ اس دن امام حسین رضی اللہ عنہ کے ماتم میں جلوس نکالیں، اور تم آقا مکی و مدنی کے پیدائش پہ جلوس نکالو۔ اگر ایک لمحہ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ عید کا دن ہے، تو بھائیو وہ کون سی عید ہے جس میں جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر جلوس نکالے جاتے ہیں، گدھوں
گھوڑوں کی صحرا بندی کی جاتی ہے؟ کیا خانہ کعبہ اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل بنا کر طواف کرنا بھی جائز ہے؟ جگہ جگہ مصنوعی پہاڑیوں پر روپیہ صرف کر کے عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کرنا کیا دین میں پسندیدہ کام ہے؟ دن کے وقت بازاروں میں بھنگڑے ڈالنا، سیٹیاں بجانا اور رات کو ڈانس اور پارٹیوں کا اہتمام کرنا، کیا یہ ولادت کی خوشی ہے؟ تم نے تو نعرہ تکبیر اور ہے جمالوں کو اکٹھا کر دیا، رقص کے زاویوں اور نعت خوانی کو اکٹھا کر دیا، مخلوط محافل کا انعقاد کر کے گستاخ اور بے باک نظروں میں محبت رسول کو تلاش کیا۔ کاش تم جان سکو کہ جس نبی کی ولادت پر تم غیر شرعی کاموں کو فروغ دے رہے ہو، ان کی ساری زندگی ایسی چیزوں کو ختم کرنے میں گزری۔ میرے بھائیو، شورش مرحوم نے اسی حالت کو دیکھ کر لکھا تھا: دین قیم سر نگوں نالا بلب روح حجاز، مفتیان دین بازاری کے ذوق خام پر، جھنڈیوں کے جھرمٹوں میں غم قموں کے بیچو تاب، زاویے بنتی ہیں روعنائیاں ہر گام پر، بج رہے ہیں ڈھول تاشے تالیاں چمٹے رباب، کس مزے سے عید میلاد النبی کے نام پر، کٹ کھینوں کے ہاتھوں میں میرے امم کا تذکرہ، کٹ کھینوں کے ہاتھوں میں میرے امم کا تذکرہ، عرش عظیم کانپتا ہے اس مذاق عام پر۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج عید میلاد النبی پہ جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں: چمٹے، سرنگیاں، باجے، شہنائیاں اور ڈھولکیاں، نقلی داڑھی، مونچھیں، مصنوعی پہاڑیاں، کھلونے، جھنڈیاں اور گدے گھوڑے۔ اس طرح ڈانس پارٹیاں، قوالیاں اور ناچ بھنگڑے کی محفلوں میں مرد و زن کی بلا امتیاز شرکت، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اگر ان چیزوں کا نام محبت رسول ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کس چیز کا نام ہے؟ آج یہ کیسی دردناک صورتحال ہے کہ ہم ان چیزوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اے کاش ہم سمجھ سکیں اور ہمارے ضمیر ہمیں کچھ ملامت کر سکیں۔ میرے بھائیوں، محفل میلاد کے قائلین میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار متقدمین میں ہوتا ہے۔ ان کے موقف کو میلادی بھائی بڑے شد و مد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ الرحمن ان کا موقف پیش کروں گا اور اللہ کے توفیق سے اس کا رد پیش کروں گا۔ اللہ کے توفیق سے آپ توجہ کے ساتھ معروضات سماعت فرماتے جائیں۔ شیخ ابو بکر لکھتے ہیں کہ جب میلاد کی بدعت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی اور بہت سے جاہلوں کے عقیدے کا جزو بن گئی تو بعض اہل علم جیسے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ضروری سمجھا کہ کوئی شبہ تلاش کر لیا جائے جس سے اس بدعت کے جواز پر استشہاد کیا جا سکے اور عوام خواہش کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے، اور دوسری طرف علماء کا اس سے رضامند ہونے اور اس پر حکام و عوام کے ڈر سے خاموش رہنے کا جواز نکل آئے۔ یہاں ہم وہ شبہات اور ان کا ضعف و بطلان عرض کرتا ہوں کہ تمام شبہات کی بنیاد ایک تاریخی روایت اور 3 احادیث نبوی ہے جس نے ان تمام شبہات کو ابھارا، اور ان کا تمام سہرا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے۔ وہ 10ویں صدی ہجری کے مشہور علماء میں سے ہیں۔ یہ صدی کیونکہ فتنوں، فساد اور ابتلا کی صدی تھی، اس لیے ان کو ایسا کرنا پڑا۔ غفر اللہ لنا ولہم۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ ان شبہات پر بڑے
خوش نظر آتے ہیں، فخری انداز میں کہتے ہیں میں نے میلاد کی شریعت میں اصل ڈھونڈ نکالی ہے، اور یہ بات سید رحمۃ اللہ علیہ سے بعید بھی نہیں، کیونکہ جیسا کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حاطب اللیل ہے، یعنی رات کی تاریکی میں ایندھن جمع کرنے والے کی طرح ہے، جو کہ زلاد میں جمع کر لیتا ہے۔ پہلا شبہ یہ ہے کہ مروی ہے کہ ابو لہب ملعون کو خواب میں دیکھا گیا، تو اس سے حالت دریافت کی گئی۔ اس نے کہا کہ دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوں، مگر ہر پیر کی رات کو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور اپنی انگلیوں کے درمیان سے اس کے مقدار پانی چوستا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انگلیوں کے پوروں کی طرف اشارہ کیا، اور یہ اس وجہ سے کہ اس کو جب اس کی باندھی صوبیہ نے اس کے بھائی عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشخبری سنائی تھی، تو اس نے اس کو آزاد کر دیا تھا، اور اس باندھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا۔ اس شبہ پر کئی پہلو سے رد موجود ہے۔ نمبر 1، اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی کے خواب سے چاہے خواب دیکھنے والا ایمان و عمل، تقوی و ورع کے کسی بھی مقام پر ہو، کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا سوائے نبی کے، اس لیے کہ تمام انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ حق ہے۔ اس خواب کو دیکھنے والے عباس بن عبد المطلب ہیں، اور جس نے ان سے روایت کی ہے وہ بالواسطہ روایت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ حدیث مرسل ہوئی، اور آپ جانتے ہیں علماء سے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ مرسل حدیث جو ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی، اور نہ اس سے کوئی عقیدہ و عبادت ثابت ہوتی ہے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ خواب اسلام لانے سے پہلے دیکھا ہو، اور اس پر سب کا اجماع ہے کہ کافر کا خواب حجت نہیں۔ سلف و خلف میں سے اکثر اہل علم کا قول ہے کہ کافر اگر کفر پر مرا تو اس کو اس کے نیک اعمال کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں کیا فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہم اس روز ان کے یعنی کفار کے ان نیک کاموں کی طرف جو کہ وہ دنیا میں کر چکے تھے متوجہ ہوں گے، سو ان کو ایسا بیکار کر دیں گے جیسے ہباء منصورہ، پریشان غبار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا یعنی کتب الہیہ کا اور اس سے ملاقات کا انکار کر رکھے ہیں، سو اس لیے کہ ان کے سارے کام غارت ہو گئے، تو قیامت کے روز ہم ان کے نیک اعمال کا ذرہ بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ ہر حج کے موسم میں 1000 اونٹ ذبح کرتا تھا، 1000 جوڑے تقسیم کرتا تھا، اور اس نے اپنے گھر میں حلف الفضول کی دعوت بھی دی تھی، کیا یہ چیزیں اس کے کچھ کام آئیں گی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کسی دن پوری عمر میں رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین نہیں کہا۔ اس روایت سے اس خواب کی عدم صحت کی مزید تائید ہوگی۔ اور جو ابو لہب اپنے بھائی کے گھر ولادت سے خوش ہوا تو یہ ایک فطری و طبعی خوشی تھی، اس میں عبادت کی نیت نہ تھی کہ ہر انسان جب اس کے گھر یا اس کے کسی عزیز یا بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب خوشی اللہ کے لیے نہیں تو پھر اس پر ثواب بھی نہیں۔ اس سے بھی اس روایت کی کمزوری
اور بطلان معلوم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ پھر یہ بات بھی ہے کہ مومن کی خوشی اپنے رسول سے، اپنے نبی سے ایک مستقل و دائمی ہے جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے لیے ایک سالانہ یادگار منانے اور بنانے کے کیا معنی؟ یقیناً یہ ایک لغو و باطل عمل ہے۔ سمجھ آ رہی؟ لغو و باطل عمل ہے اور کمزور و بے حیثیت شبہ ہے جس کی کوئی وقعت و قیمت نہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اس پر ایک ایسی چیز کیسے جاری کی جا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کے بھول و نسیان کی وجہ سے نہیں بلکہ بندوں کے حال پر رحم و کرم کے سبب مشروع نہیں کی۔ دوسرا شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے عقیقہ جاری کرنے کے بعد خود اپنے طرف سے بھی عقیقہ کیا، باوجود یہ کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی طرف سے عقیقہ کر دیا تھا، اور عقیقہ ایسا فعل ہے جو 2 مرتبہ نہیں کیا جاتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولادت کے شکرانہ میں کیا، تو اس کا اصل بنا کر میلاد کے بدعت کا جاری کرنا کیا صحیح نہیں؟ یہ شبہ پہلے سے زیادہ کمزور ہے، جس کا نہ کوئی وزن ہے نہ قیمت، کیونکہ یہ صرف اس احتمال پر قائم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعمت و ولادت کے شکر میں عقیقہ کیا، اور احتمال ظن گمان سے بھی کمزور چیز ہے، جبکہ ظن پر بھی احکام شریعت ثابت ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ظن پر بھی احکام شریعت ثابت نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم ظن سے پرہیز کرو کیونکہ ظن سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پھر دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، کیا یہ بات ثابت ہے کہ عقیقہ دور جاہلیت میں مشروع تھا اور اس پر عمل عبد المطلب نے اپنے بھتیجے کی طرف سے کیا، اور کیا اہل جاہلیت کے اعمال کا اعتبار اسلام میں ہوگا؟ کیا یہ بات کہی جا سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر عقیقہ کیا، نہ کہ ایک سنت جاری کرنے کے لیے، کیونکہ عقیقہ آپ کی طرف سے کیا جا چکا تھا؟ سبحان اللہ، کیا ہی عجیب و غریب استدلال ہے۔ اگر یہ بات ثابت بھی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعمت و ولادت کے شکر پر جانور ذبح کیا تھا، تو اس سے یہ بات کب معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو لوگوں کے لیے عید کا دن بنایا جائے؟ اور اگر تھا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کیوں نہیں دی؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے احکام بیان فرمائے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ چھپایا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تبلیغ کا حکم تھا۔ اللہ جانتا ہے میرے بھائیوں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی، لیکن انسان کی فطرت میں سب سے زیادہ مجادلہ ہے، بحث و مباحثہ ہے۔ تیسرا شبہ اس صحیح روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیک دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی۔ اس میں شبہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کو نجات کے دن شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور اس کا حکم دیا، تو ہم کیوں نہ یوم ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے اور تفریح کا دن بنا لیں؟ ماشاءاللہ، کیا ہی الٹی سمجھ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اسی طرح ہم بھی روزہ رکھیں،
نہ ہم رقص و سرور کے ساتھ جشن و خوشی منائیں اور کھانے پینے کی محفلیں جمائیں، اور کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ناچنے گانے اور کھانے پینے سے ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا حق کب ہے کہ اپنے لیے خود کوئی اور عبادت مسنون کریں؟ ہمارا فرض تو صرف اتباع و اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا تو اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، اور یوم ولادت کے متعلق آپ نے سکوت فرمایا تو ہم پر بھی اسی طرح خاموشی لازم ہے۔ چوتھا شبہ، اس صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ پیر کے دن ہی میں پیدا ہوا ہوں۔